اس نے جس مخلوق کو بھی پیدا کیا محبت کے ساتھ پیدا کیا. کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو محبت کے بغیر پیدا کی گئی ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی محبت کو پسند فرماتا ہے. اب ایک حدیث قدسی آپ سماعت فرما لیں. حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ فرمان اللہ سبحانہ و تعالی کا ہوتا ہے اور روایت کرنے والے اللہ کے حبیب ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. اور ایک حدیث رسول ہے، فرمان رسول پاک کا ہوتا ہے، صحابہ اس کی روایت کرتے ہیں، اس کو حدیث رسول کہتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. یعنی فرمان اللہ تعالی کا ہے اور روایت کرنے والے ہمارے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا فرماتے ہیں آقا؟ اللہ کا فرمان، کنت کنزم مخفیہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جیسے آدمی دولت کو، خزانے کو، سونے چاندی کو سب کی نگاہوں سے چھپا کر رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. اللہ تعالی کی شان تو بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، اس کی کوئی مثال نہیں کائنات میں، وہ بے مثال ہے. لیکن ہم ناقص العقل بندوں کو، ہم انسانوں کو، ہم کمزوروں کو اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے اپنی پہچان کرا رہا ہے. کنت کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فأحببت ان اعرف، تو میں نے اس بات کو محبوب جانا. احببت حب سے بنا ہے، حب کے معنی محبت. میں نے اس بات کو محبوب رکھا، محبوب جانا، پسند کیا، پیار کیا اس بات سے. کس بات سے؟ ان اعرف، کہ اپنے آپ کو میں ظاہر کروں. تو اللہ تعالی اپنا ظہور بھی محبت کی بنیاد پہ رکھا ہے. سبحان اللہ. اپنی پہچان بھی محبت کے بنیاد پر کروائی ہے. اللہ نے اس بات کو محبوب رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے محبت کی. کس بات سے؟ کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں، اب چھپا کر نہ رکھوں، اپنے آپ کو ظاہر کروں. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے کے لیے؟ فخلقت نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے، اپنا تعارف کرانے کے لیے، اپنا انٹروڈکشن کروانے کے لیے میں نے نور محمد کو پیدا کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے، یہ پہلی تخلیق ہے. یہ سب سے پہلی مخلوق اللہ تعالی کی کون ہے؟ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب اس بنیاد کو آپ غور کریں کہ بنیاد کیا ہے. اللہ نے نور محمد کو کس بنیاد پر پیدا کیا؟ محبت کی بنیاد پر پیدا کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی کو محبت بہت محبوب ہے. ابھی جیسا کہ مجھ سے قبل مولانا مفتی محمد حنیف صاحب نے آپ کے سامنے بہت ہی پرمغز خطاب کیا، اور اپنے خطاب کے دوران انہوں نے یہی آپ کے سامنے احادیث طیبہ کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہی بات آپ کے سامنے رکھی
کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنی چاہیے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ مولانا کا اپنے دل کا بیان نہیں تھا، اپنے من کا بیان نہیں تھا، اپنی طبیعت کا بیان نہیں تھا، یہ تو شریعت کا بیان تھا جو انہوں نے کیا، قرآن و حدیث کو بیان کیا۔ اب مسلمان تو وہی ہے جو قرآن کو بھی مانے اور رسول کی حدیث کو مانے، اللہ کو مانے، اللہ کے رسول کو مانے، وہ جو حکم فرماتے ہیں اس کو مانے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اب کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کو سماعت کیجیے، کیونکہ آج کل ایک فرقہ نکلا ہے ایسا، جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا نا آپ سے کہ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے تو فوراً دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم بھی نہیں ہو پاتا کہ تیسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اسلام میں جو ہے 72 فتنے پیدا ہو گئے، ایک دو نہیں، 72 فتنے۔ تو ایک فرقے کا فتنہ یہ ہے کہ ہم حدیث کو مانیں گے، حدیث کو مانیں گے۔ اچھا، حدیث کو ماننے والے جب ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ حدیث ہم نہیں مانتے کیونکہ ضعیف حدیث ہے۔ یہ فتنے کی بات ہوئی جب کوئی ذمہ دار شخص، عالم، مفتی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث پاک ہے، فلاں کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو اس کو مان لینا چاہیے۔ مسلمان مان لے، اس کو تسلیم کر لے، حجت نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو جن چیزوں کا تم کو علم ہی نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں تم کو معلومات نہیں ہے، ان چیزوں میں تم حجت کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ منع کیا اس سے، کیوں کرتے ہو حجت؟ تو اب قرآن کریم میں تو مطلب کوئی ایسی آیت تو نہیں ہے معاذ اللہ جو یہ کہہ دے کہ ضعیف آیت ہے میں نہیں مانتا۔ حدیث رسول میں تو ڈھونڈ لیتے ہیں لوگ کہ ضعیف روایت ہے ہم نہیں مانتے۔ اب قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا معاذ اللہ قرآن میں کوئی ضعیف آیت ہے؟ بولو ہے کوئی ضعیف آیت؟ ارے قرآن پورا کا پورا قرآن اللہ کا بے مثال کلام ہے، اور یہ کلام پاک شک اور شبہ سے پاک و صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پہلے پارے ہی میں قرآن کا تعارف کروا دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، جو بات ہے حقیقی بات ہے، سچی بات ہے، حق بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ پہلے پارے ہی میں اللہ نے اپنے کلام کے بارے میں فرما دیا۔ تو اب مسلمان وہی ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام مانے اور بلا چوں چرا قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام اور ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ کس کا نام؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ پاک فرما رہا قرآن میں، کیا یہ لوگ بعض آیتوں کو مانتے ہیں اور بعض آیتوں کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا یہ ایمان ہے ان کا؟ نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ کفر ہے، یہ بغاوت ہے خدا اور خدا کے کلام سے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں، کہ یہی اسلام ہے؟ اسی کا نام مسلمانیت ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا کلام کا ایک ایک حرف کا ایک ایک نقطہ، ہر حرکت پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔
شک جو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، جہاں شک کیا اسلام سے باہر ہو گیا۔ اب وہ چاہے نام کتنا ہی اپنا اونچا بلند رکھ لے، کتنا ہی وہ اونچا اپنا پاجامہ پہن لے، کتنا ہی لمبا کرتا پہن لے، کتنا ہی پیشانی پر کالا داغ بنا لے، کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ ایمان والا وہی ہے جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو، مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتا ہو، اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے اس بات پر ایمان رکھتا ہو۔ یہی ان سب باتوں کے ماننے والے کا نام مسلمان ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام حکیم میں اہل بیت اطہار کی محبت کا کس طرح ذکر فرمایا ہے، اس کو آپ سماعت کیجیے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قُل تم کہہ دو، قل کے معنی محبوب تم کہہ دو، تم فرماؤ، کیا فرماؤ؟ لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ اجرا، یعنی جو دین اسلام تم کو پہنچایا ہوں، اسلام کی تعلیمات تم تک پہنچایا ہوں، میں نے تمہارے خاطر بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، پیٹ پہ پتھر باندھے، کانٹیوں پر چلا، کئی کئی جن کا فاقہ کیا، شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3 سال تک مجھے مقید اور محصور کر دیا گیا۔ میں نے یہ ساری تکلیفیں اس لیے اٹھائیں تاکہ تم تک اللہ کا دین پہنچا دوں، اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچا دوں، اللہ کے احکامات تمہیں سنا دوں اور عمل کر کے دکھا دوں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، خدا کی رضا کیا ہے، تقرب اللہ کیا ہے، رضا الہی کیا ہے، جنت کیا ہے، جنت کا مقام کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہے، جہنم کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، یہ ساری چیزوں کی تفصیلات تم تک جو پہنچایا ہوں، اس کے عوض، اس کے بدلے میں تم سے دنیا کی اجرت نہیں مانگتا، دنیا کی اجرت نہیں مانگتا۔ جیسے کوئی محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا جب صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، جب اس کا وقت مکمل ہو جاتا ہے مزدوری کا، تو اپنے مالک سے وہ اپنی اجرت مانگتا ہے کہ لاؤ، میں نے صبح سے شام تک تمہارا کام کیا ہے، مجھے اب مزدوری دو، مجھے میرا صلہ دو، میری محنت کی مزدوری مجھے دو۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن صحابہ کرام بڑے تشت میں، بڑے طباق میں کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ ریشمی کپڑے اور ایسے قیمتی تحائف رکھ کر سروں پر اٹھا کر صحابہ لے کر آئے رسول پاک کی بارگاہ میں، سامنے لا کر بڑے ادب سے رکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم سب غلاموں کی طرف سے آقا آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ محبت ہے، قبول فرما لیں حضور، یہ تحفہ ہے، ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے میرے آقا نے دریافت فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ ہدیہ کیسے تم پیش کر رہے ہو، کس بنیاد پر مجھے تحفہ دے رہے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے خاطر بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، حضور نے ہم غلاموں کو سیدھا کرنے کے لیے، ہم کو راہ راست پہ لانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کی راہ پہ چلانے کے لیے آقا آپ نے پتھر کھائے، آپ کانٹیوں پر چلے، آپ کئی کئی دن تک بھوکے پیاسے رہے، جب بھوک آپ پر زیادہ غلبہ کرنے لگی تو آپ نے اپنی پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ سرکار، آپ نے ہم غلاموں کے خاطر ساری محنتیں کی ہیں، ہم آپ کی محنتوں کا کوئی صلہ تو نہیں دے سکتے، آپ کی قربانیوں کا ہم کوئی صلہ تو نہیں پیش کر سکتے، ہم غلاموں نے طے کیا کہ چلو رسول کی بارگاہ میں ہم سب مل کر یہ ہدیہ محبت پیش کریں، سرکار اسے قبول فرما لیجیے، کیونکہ آپ نے ہمارے خاطر بڑی
ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جبریل امین اس آیت کو لے کر اترتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے محبوب تم فرما دو اپنے غلاموں سے کہ میں جو دین اسلام تم تک پہنچایا ہوں اس کے بدلے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، یہ سونا نہیں چاہیے، یہ چاندی نہیں چاہیے، یہ ریشمی کپڑے نہیں چاہیے، یہ تحفے تحائف نہیں چاہیے، محبوب تم فرما دو مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، میرے خاندان والوں کی محبت چاہیے۔ الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت دار، میرے خاندان والے، میرے اہل بیت جو ہے ان سے محبت تم سے مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی آیت ہے پیارے۔ اب آپ فیصلہ کر لو کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہر کلمہ پڑھنے والے پر یہ لازم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعی وہ سچا امتی اور غلام ہے تو آقا کے اہل بیت سے محبت رکھے۔ ان کی محبت کے بنا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ان کی محبت کے بنا کوئی متقی نہیں ہو سکتا، ان کی محبت کے بنا کوئی رضائے الہی کو پا نہیں سکتا۔ اب ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لو۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری خوشنودی چاہتا ہو، جو مجھے خوش کرنا چاہتا ہو، میری خوشی کا طلبگار ہو، تو میں اسے حکم دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کر لے۔ میرے اہل بیت سے محبت اگر کر لے گا تو میں اس سے خوش ہو جاؤں گا، اور جب میں اس سے خوش ہو جاؤں گا تو میرا پروردگار بھی اس سے خوش ہو جائے گا۔ تو اہل بیت کی محبت رسول کی محبت ہے، اور رسول پاک کی محبت اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو ان سے محبت رکھیں ان محبت کرنے والوں سے بھی تو محبت فرما۔ تو یہ غور کیجئے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے، اور یہ ضروری ہے ایمان والوں پر کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول اور رسول پاک کے اہل بیت سے سچی محبت رکھے۔ ایمان کی تکمیل یہ محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اب جیسا کہ اب محبت کیسے کریں گے آپ، اب تو ہماری نگاہوں کے سامنے وہ نہیں ہے، وہ تو پوشیدہ ہو چکے ہیں، وہ اپنے اپنے مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب محبت کیسے کریں گے آپ ان سے؟ تو اب محبت کی کچھ علامتیں بتائی گئی، محبت کے کچھ طریقے بتائے گئے۔ محبت اس طرح کی جاتی ہے، کیسے کہ جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اکثر اس کو یاد کرتا ہے۔ تو اب محبت کی کچھ علامتیں بتائی گئی، محبت کے کچھ طریقے بتائے گئے۔ محبت اس طرح کی جاتی ہے، کیسے کہ جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اکثر اس کو یاد کرتا ہے۔ یہ محبت کی پہلی نشانی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، آپ کے احباب میں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں سے آپ کو کسی سے اگر محبت ہے، تعلق خاطر ہے، وہ جب آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں، ارے کیا اچھا آدمی تھا، مجھے بار بار یاد آتا ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا گفتگو کرنا، اس کا ملاقات کرنا مجھے یاد آتا ہے۔ تو آدمی کو جب کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کا زیادہ چرچا بھی کرنے لگتا ہے۔ تو اب ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اہل بیت سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ تو اب اس محبت کا طریقہ یہ ہے کہ تم اکثر و بیشتر ان کا ذکر خیر کرتے رہو، ان کا چرچا کرتے رہو، ان کو یاد کرتے رہو۔ الحمدللہ، یہ نہ سمجھنا کہ محرم الحرام کا مہینہ آیا
تو ہم اہل بیت کی یاد منانے لگے. اب محرم کا مہینہ رخصت ہو گیا تو ہم بھول گئے, ان کی یاد دل دماغ سے مٹ گئی. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا نظم قائم فرما دیا ہے ان کی یادوں کا, سبحان اللہ, کہ ہم صرف محرم کے مہینے ہی میں رسول اور آل رسول کو نہیں یاد کرتے ہیں, بلکہ زندگی بھر ان کو یاد کرتے ہیں, روزانہ یاد کرتے ہیں, بلکہ روزانہ صبح و شام 5 مرتبہ یاد کرتے ہیں. 5 مرتبہ کیا, بلکہ میں کہتا ہوں 50 مرتبہ روز یاد کرتے ہیں. کیسے؟ اب آپ کہیں گے کیسے یاد کرتے ہیں, ہم تو کبھی نام نہیں لیے ان کا, پھر یاد کیسے ہو رہی ہے؟ تو سنو, آپ جب نماز ادا کرتے ہیں اور جب قاعدہ میں بیٹھتے ہیں, قاعدے اخیرہ میں, تو التحیات پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں. درود ابراہیم کا مطلب کیا ہوا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اے اللہ درود بھیج, رحمتیں بھیج ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. رسول کی آل کون ہے؟ حسنین کریمین, سیدہ فاطمہ زہرا ہیں, سیدہ بی بی زینب ہیں, یہ سب اہل بیت ہیں. تو رسول کی جو آل ہے ان پر بھی تو درود بھیج. تو نماز میں جہاں ہم قاعدے میں بیٹھ کر التحیات پڑھتے ہیں, درود ابراہیم پڑھتے ہیں, تو درود ابراہیم میں نبی کی بھی یاد ہو رہی ہے اور نبی کے اہل بیت کی بھی یاد ہو رہی ہے. تو مہینے میں 1 مرتبہ یاد نہیں کرتے بلکہ روز 5 وقتہ یاد کرتے ہیں. اب جو جتنی نمازیں پڑھتا رہے گا گویا وہ نبی کو اور نبی کی آل کو روز یاد کر رہا ہے. اگر پوری نمازوں کا کیلکولیشن کیا جائے تو 50 نمازیں ہو رہی ہیں جملہ, سنتیں نفل واجب سب ملا دیا جائے, سب کا ٹوٹل کیا جائے تو 50 رکعتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کی یادوں کو تو نماز میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے, جبکہ نماز اللہ کی عبادت ہے. نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. عبادت خدا کی ہے لیکن یاد مصطفیٰ کی ہے اور آل مصطفیٰ کی ہے. سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو دوست اور بزرگوں, اب یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں, ان کے مقامات بہت بلند ہیں, ان کے درجات بہت اعلیٰ و عرفاں ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. مسجد نبوی شریف ہے, ہزاروں کی تعداد میں صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے کہ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا تھا, چھوٹے سے شہزادے تھے, وہ مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہو گئے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر جلوہ فرما ہو کر ملاحظہ فرمایا کہ میرا لاڈلا بیٹا حسین مسجد کے اندر آ گیا ہے. تو سرکار خطبہ روک دیتے ہیں, منبر سے نیچے اتر جاتے ہیں, صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں اور امام حسین کو اپنی گودی میں اٹھا لیتے ہیں, پھر منبر پر تشریف لاتے ہیں اور امام حسین کو منبر پر بٹھا کر میرے آقا پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. غور کیجئے, دنیا کا کوئی مفتی ہو, کوئی علامہ ہو, کوئی کسی یونیورسٹی کا پڑھا لکھا قابل آدمی ہو, جمعہ کا خطبہ اگر پڑھ رہا ہو, اس کا نواسا آ جائے یا اس کا بیٹا یا اس کا پوترا آ جائے تو اسے حکم نہیں ہے کہ وہ خطبہ روک کر کے نواسے کو اٹھا کے لائے, اسے حکم نہیں ہے کہ اپنے پوترے کو اٹھا کے لائے, یہ حکم نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر لائے. یہ تو رسول پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ سرکار نے اپنے نواسے کا مقام بتا دیا کہ خطبہ اپنی جگہ ہے لیکن میری نظر میں حسین کا مقام کتنا بلند ہے. دیکھ لو مسلمانوں, اب یہ بات تو رہی خطبے کی. اب ایک اور واقعہ سن لو. نماز کی حالت میں ہے سرکار, صحابہ اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں, سجدے میں سر ہے, اور اسی حالت میں امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ رینگتے ہوئے تشریف لائے اور اپنے نانا جان کی پشت پر اس طرح سوار ہو گئے جیسے کوئی گھوڑے پر سواری کرتا ہے، اس طرح سوار ہو گئے. اللہ اللہ، ایک پاؤں ادھر ہے ایک پاؤں ادھر ہے. رسول پاک علیہ السلام کی پشت پر چڑھ کر بیٹھ گئے امام حسین رضی اللہ عنہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کو طویل فرما رہے ہیں، سجدے کو لمبا کر رہے ہیں. اتنا لمبا کیا سجدہ میرے آقا نے کہ 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا. 70 مرتبہ. ہم 3 مرتبہ سے 5ویں مرتبہ اگر سبحان ربی الاعلی پڑھ لیے، امام صاحب سر نہیں اٹھائے سجدے سے تو کھانسنا کھکارنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا مطلب اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ امام صاحب بہت دیر ہو گئی سجدے سے سر اٹھا لو. لیکن یہ رسول پاک علیہ السلام کی نماز ہے، صحابہ کرام رسول کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں. 70 مرتبہ تسبیح پڑھ لی گئی ہے لیکن سب حالت سجدہ میں ہیں. میرے سرکار بھی سجدہ طویل فرما رہے ہیں. غور کیجئے کیوں سجدہ طویل کیے سرکار؟ کیونکہ سرکار جانتے تھے اگر میں سجدے سے اپنا سر اٹھا لوں گا تو میرا لاڈلا حسین نیچے گر پڑے گا. جب گر جائے گا تو اسے چوٹ لگے گی، وہ روئے گا، میں اس کا رونا مجھے پسند نہیں ہے، اس کا تکلیف میں پڑنا مجھے گوارا نہیں ہے. اس لیے سرکار نے حسین کے خاطر اپنی نماز کو طویل فرما دیا، حسین کی محبت میں سجدے کو طویل فرما دیا. تو خدا پاک کی قسم نماز رسول میں حسین کا خیال آئے تو رسول کی نماز مکمل ہو رہی ہے. حسین کا خیال نماز میں آیا، رسول کے آیا نا بھائی. سرکار نے ہی تو خیال کیا کہ میری پیٹھ پر حسین ہے، میں سر اٹھاؤں گا تو یہ گر پڑیں گے. تو کس کا خیال کیا؟ حسین ہی کا تو خیال کیا. تو رسول کی نماز میں حسین کا خیال آیا تو رسول کی نماز مکمل ہو رہی ہے. یعنی سجدہ سہو بھی نہیں کیا آقا نے، نہ نماز کو لوٹایا، بس وہی نماز مکمل ہو گئی. سبحان اللہ. اگر امتی کی نماز میں، ہم آپ سب رسول کے امتی ہیں، ہماری آپ کی نماز میں ہم جب نبی پر سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی، اے غیب بتانے والے مصطفیٰ، آپ پر سلام ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں. تو مسئلہ یہی ہے کہ نبی پر جب سلام پیش کرو تو یہ تصور کر کے پیش کرو کہ نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں اور ہمارے سلام کو آقا سن رہے ہیں. یہ خیال کر کے نبی کو سلام پیش کرو. تو دوست اور بزرگوں، بعض یہ فتنہ جماعت والے کہتے ہیں کہ نبی کا نماز میں خیال لانے سے بہتر کسی گدھے گھوڑے کے خیال میں چلا جانا اچھا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. بولو گستاخی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو جی، گستاخی ہے نا، یہ فتنے کی بات ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال مت لاؤ نماز میں، نبی کا خیال لاؤ گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. معاذ اللہ. اگر نماز فاسد ہو جاتی تو رسول کی نماز بھی تو ٹوٹنی چاہیے تھی، کیونکہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے رسول، اور اس نماز میں حسین کا خیال آیا لیکن نماز کو نہ لوٹایا میرے سرکار نے، نہ سجدہ سہو کیا، بلکہ وہی نماز پوری مکمل فرمائی. تو غور کا مقام یہی ہے کہ جب رسول کی نماز میں غیر خدا کا خیال آ رہا ہے تو امتی کی نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارا ایمان و وجدان کہتا ہے کہ جس نماز میں رسول کا خیال آئے وہ نماز کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے. تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، یہ سب مسلمانوں پر لازم. اب ایک بخاری شریف کی حدیث سن لو، صحیح حدیث، اس کے بارے میں کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکا کہ اس میں کوئی روایت میں یا روایت کرنے والوں میں کوئی سقم یا کوئی خرابی یا کوئی ذوق واقع ہوا ہو. یہ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے. بہت مشہور حدیث ہے سرکار کی. سرکار کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده
وولده والناس اجمعین۔ متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے سن لو۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کون فرما رہی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کب تک نہیں ہو سکتا؟ حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میری محبت اس کے پاس من ولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ووالدہ، اور اپنے ماں باپ سے زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ، جب تک میری محبت نہ ہوگی اس وقت تک وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں یہ محبت کیا ہے میاں، یہ سب عاشقی معشوقی کی باتیں، محبت کی باتیں، یہ چھوڑو، نماز پڑھو بس نماز۔ ارے نماز تو بے شک پڑھنی ہے، نماز تو ایک عمل ہے، لیکن اس نماز کی جو روح ہے وہ ہے محبت رسول۔ جیسے کہ آدمی کے بدن میں ایک اصلی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ روح۔ روح اصل ہے۔ اگر یہ بدن سے روح نکل جائے تو آدمی کیا کہلائے گا؟ بولے کیا کہلائے گا؟ آدمی مردہ کہلائے گا۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، تسبیح، جو دنیا میں نیک اعمال ہیں، ان سارے نیک اعمال کی ایک روح ہے۔ روح وہ کیا ہے؟ روح وہ روح ہے محبت رسول، وہ روح ہے محبت اہل بیت۔ یہ روح محبت کی جب تک باقی ہے عمل میں، وہ عمل ہے، خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اگر روح نکل جائے محبت کی تو پھر وہ عمل ایک صرف ڈھانچہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہی سجدہ قبول ہوتا ہے جو محبت رسول کے ساتھ ہو۔ اسی لیے حضرت راز الہ آبادی علیہ الرحمٰن نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں، وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا دل جھکا ہی نہیں۔ سر تو جھک گیا لیکن دل اکڑا ہوا ہے۔ تو دل اکڑا رکھ کر کے، دل میں اکڑاؤ رکھ کر کے، غرور و تکبر رکھ کر کے تم سجدے کر رہے ہو خدا کی بارگاہ میں، تو سجدے منہ پر مار دیے جائیں گے، نمازیں منہ پر پھینک دی جائیں گی، اس طرح پھینکی جائیں گی جس طرح کوئی پرانا پھٹا ہوا کپڑا اٹھا کر پھینکتا ہے۔ کام کا نہیں ہے نا، وہ کس طرح پھینکتا ہے، گولا بنا کر پھینک دیتا ہے اس طرح کچرے کی کنڈی میں۔ تو اس طریقے سے وہ نمازیں منہ پر پھینک دی جائیں گی نمازی کے، جس نماز میں رسول کی محبت شامل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو دکھاوا ہے۔ ارے دکھاوے کی بات اگر ہوتی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کا جاننے والا ہے کہ کون دکھاوا کر رہا ہے اور کون حقیقت میں محبت کر رہا ہے، یہ تو اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، اللہ والے جانے۔ ہم آپ نہیں بتا سکتے کسی کے متعلق کہ دکھاوا کر رہا ہے، لیکن جہاں محبت کی بات آتی ہے تو اس پر آپ کو عمل پیرا ہونا ہے۔ اب جیسے کہ سرکار کا جہاں ذکر پاک ہو تو محبت کی دلیل یہ ہے، محبت کا طریقہ یہ ہے کہ سرکار کا جب نام سنو تو درود و سلام پڑھ لیا کرو، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کم از کم اتنا درود تو پڑھ لیا کرو۔ یہ محبت کی دلیل ہے۔ ایک محبت کی پہلی دلیل کیا بولا تھا میں؟ کہ آدمی کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ یہ دوسری دلیل یہ ہے کہ سرکار کا جب نام لیا جائے، سرکار کا ذکر کیا جائے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کم از کم اتنا ہی درود، مختصر درود ہے، اتنا درود تو کم از کم پڑھ لینا چاہیے۔ اور سرکار کا نام سننے کے بعد، آپ کا ذکر پاک سننے کے بعد جو درود نہ پڑھے، آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل آدمی ہے، سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوں گا
تو میرے قریب زیادہ وہ آدمی ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو سرکار کی قربت اگر چاہتے ہو کہ سرکار کی نزدیکی ہمیں حاصل ہو جائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. اب محبت کی تیسری دلیل کیا ہے کہ سرکار کا جب نام پاک لو تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاؤ. یہ بھی ایک محبت کی دلیل ہے، محبت کا ایک طریقہ ہے. جیسے کہ آپ کو قرآن سے محبت ہے، جب بھی قرآن پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں تو آپ قرآن کو پہلے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی دلیل ہے. آپ جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس حج کرنے کے لیے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے، لیکن کعبے کی دیوار نظر آتی ہے. جب حجر اسود نظر آتا ہے، غلاف کعبہ نظر آتا ہے، تو جگہ جگہ آپ کعبے کی دیوار کو بھی چومتے ہیں، آپ غلاف کعبہ کو بھی بوسہ لیتے ہیں، حجر اسود کو بھی چومتے ہیں. یہ کیوں چوم رہے ہیں؟ اس لیے چوم رہے ہیں کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر سے محبت ہے، اس لیے چوم رہے ہیں. تو محبت کی دلیل ہے چومنا، محبت کی دلیل ہے بوسہ لینا. اللہ اکبر. جیسے آپ کو اپنے پوتے سے محبت ہوئی، پوتے کو چوم لیا، بیٹے سے محبت ہوئی، بیٹے کا بوسہ لے لیا. اگر آپ کو اپنے پیاروں سے محبت ہوئی تو پیار سے آپ نے محبت سے بوسہ لے لیا. تو بوسہ لینا، چومنا یہ محبت کی دلیل ہے. تو سرکار سے محبت اگر ہے آپ کے دل میں تو سرکار کا نام پاک سنتے ہی سرکار کے نام کا بوسہ لے لو. یہ محبت کی دلیل ہے. اچھا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بھی اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اب کیسے سنت ہے آؤ بتاتا ہوں. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت سے اس زمین پر اتار دیا، جنت سے آ گئے آپ دنیا میں، تو آپ کی پیٹھ کے پیچھے اس طرح آواز آتی تھی جس طرح مکھیاں بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے. زیادہ مکھیاں اگر جہاں جمع ہو اڑنے لگے ہوا میں تو کس طرح ان کے پروں کی آواز ہوتی ہے بھن بھنانے کی، اس طرح آواز آپ کی پیٹھ کے پیچھے سے آپ کو اکثر سنائی دیتی تھی. تو ایک دن آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ میری پیٹھ کے پیچھے سے آواز کیسی آتی ہے؟ مولا کیسی آواز ہے یہ؟ ہمیشہ آواز سنتا ہوں. تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تمہاری پشت میں ہم نے نور محمد کو رکھا ہے اور فرشتے میرے اس نور محمد پر ہر دم ہر لمحہ ہر پل درود و سلام پڑھتے ہیں. تو تم جو آواز سن رہے ہو آدم، وہ میرے محبوب پر پڑھا جانے والا درود و سلام ہے جس کی آواز تم سن رہے ہو. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، مولا اس نور محمد کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہے وہ نور محمد؟ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے جلوہ دکھا. تو رب تعالیٰ نے اس پشت آدم سے نور محمد کو پیشانی میں منتقل فرمایا. اور اللہ کے لیے کیا مشکل کام ہے بولو؟ ادھر سے نور ادھر آ جائے کوئی مشکل کام ہے اللہ کے لیے؟ اب یہ خیال مت کرنا یہاں سے یہاں کیسا آ گیا، کیسا آ گیا مت بولنا. ایسا بولے کہ گئے پھر 12 کے بھاؤ میں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ چاہے تو انسان کو بندر بنا دے، اور وہ چاہے تو ذرے کو ہمالیہ پہاڑ بنا دے، وہ چاہے تو ہمالیہ کو ذرہ بنا دے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، جب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی قوم جب ہفتے کے دن شکار کھیلنے لگی مچھلیوں کا، جبکہ ان کو منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کھیلنا، اس کے باوجود بھی وہ شکار کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن گواہ ہے، فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کھیلنے والے عیسائیوں، تم ہو جاؤ بری خصلت والے، بندر ہو جاؤ. رب تعالیٰ نے ان انسانوں کو بندر بنا دیا. 3 دن تک وہ جنگلوں میں دوڑتے رہے، چہرہ بندر کا، بدن سارا انسان کا. 3 دن بھٹکتے پھرتے رہے اور سر پٹک پٹک کر وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے. اب یہ نہیں بولنا کہ ارے انسان بندر کیسے بن گیا. اللہ اگر چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا بولو جی. اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ کی قدرت پر جس کو یقین ہے، یہ ایسا کیسا ہو گیا نہیں بولتا انہیں. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. تو رب تعالیٰ نے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت آدم سے پیشانی آدم میں منتقل فرمایا. پھر حکم ہوا کہ اے آدم اپنے دونوں ناخن، انگوٹھوں کے ناخن کو اپنی پیشانی کے مقابل رکھو. ہم تمہارے ناخنوں میں
اس نور کا ریفلیکشن، اس نور کی شعاعیں تم کو دکھائیں گے۔ جب آپ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخن کو اس طرح پیشانی کے مقابل رکھا تو انگوٹھوں میں نور مصطفیٰ کی چمک نظر آنے لگی۔ تو جیسے ہی آپ نے اس نور مصطفیٰ کی چمک کو دیکھا تو آپ نے بھی درود پڑھا، محبت سے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ تو یہ سنت کس کی ہے؟ آدم علیہ السلام کی۔ اولاد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اولاد وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کی فرما بردار ہے، اس کو کہتے ہیں خلف اولاد، اور ایک ماں باپ کی نافرمان اولاد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ناخلف اولاد۔ جو اپنے باپ کے طریقے پر عمل نہ کرے، جو اپنے باپ کی فرما برداری نہ کرے، کہتے ہیں نا بڑا ناخلف ہے، سنتا ہی نہیں میری بات، یہی بولتے نا ناخلف۔ تو آدم علیہ السلام کی جو جملہ اولاد پیدا ہوئی دنیا میں، ہم سب اولاد آدم ہیں، تو یہ اولاد آدم میں دو گروپ ہیں، ایک خلف ایک ناخلف۔ خلف کون ہے؟ جو اپنے باپ کے طریقے پہ عمل کرنے والے ہیں، یہ خلف ہے، اور جو اس کو ناجائز حرام بدعت کہتے ہیں وہ ناخلف ہے۔ باپ کے طریقے پہ عمل نہیں کر رہے، اچھا چلو آپ حجت کریں گے کہ صاحب ان کو تو نور مصطفیٰ کی جھلک نظر آئی تھی، ہم کو کون سا نور نظر آ رہا ہے، ہم کیوں چومیں؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا۔ تو عزیزان ملت، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت بی بی ہاجرہ جو 7 مرتبہ حجر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھیں، تو کیوں دوڑی تھیں؟ اپنے بیٹے اسماعیل کو پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی تھیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو بھوک پیاس زیادہ لگی، سینہ بھی آپ کا سوکھ گیا، سینے میں دودھ نہیں ہے، کئی دن سے فاقہ چل رہا تھا، تو بچہ جب رونے لگا، تڑپنے لگا، بلکنے لگا، تو بی بی ہاجرہ سے دیکھا نہیں گیا۔ صفا کی پہاڑی پہ چڑھی پانی کو تلاش کرنے کے لیے کہ کوئی قافلہ تو آ رہا ہو تو میں دیکھ کر اس کے پانی مانگ لوں۔ دور دراز علاقے تک نظر جاتی ہے، تو پہاڑ پہ چڑھ گئی، صفا کی پہاڑی پر چڑھی، پھر وہاں سے اتری، مروہ کی پہاڑی پہ چڑھی، پھر وہاں سے اتری، صفا کی پہاڑی پہ چڑھی۔ 7 مرتبہ اس طرح آپ نے چکر پورے کیے صفا مروہ کے درمیان، جس کو سعی کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ سعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ تو بی بی ہاجرہ تو دوڑی تھی پانی تلاش کرنے کے لیے۔ اب آج حاجیوں سے پوچھو جو دوڑ رہے ہیں، جا کر وہاں 7 مرتبہ چکر لگا رہے ہیں، صفا پہ چڑھ رہے ہیں، مروہ پہ چڑھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تو بی بی ہاجرہ تو پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑی تھی۔ اے حاجیوں، آج تو پانی وہاں افراط موجود ہے، تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ پانی تو موجود ہے، وہ پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی تھی۔ تو اب آپ کا جواب یہ ہوگا کہ بے شک بی بی ہاجرہ تو دوڑی تھی پانی کے لیے، لیکن ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ پانی تو موجود ہے، پانی تلاش مت کرو، پانی کو ڈھونڈو مت، پانی تو موجود ہو گیا ہے، زمزم کا کنواں موجود ہے، جتنا چاہو پانی پیو، جتنا چاہو لوٹو، جتنا چاہو لے جاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، پانی تو موجود ہے۔ لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ میری بندی ہاجرہ کا دوڑنا مجھے پسند آ گیا ہے، اس لیے اب قیامت تک جتنے حاجی آئیں گے میری بندی کی سنت پر عمل کرتے رہیں۔ اب آپ لوگ چائے پی رہے ہیں، مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کر لیجیے، اور چائے فرش پہ مت گرائیے، مسجد کے گناہ ہو جائے گا۔ نیت کر لیجیے، بسم اللہ دخلت ونویت سنت الاعتکاف۔ بہرحال اعتکاف کرنے والے ہی کو مسجد میں کھانے پینے کی اجازت ہے، جو اعتکاف کی نیت نہیں کیا اس کو کھانا پینا منع، یہ مسئلہ ہے شریعت کا۔ تو بی بی ہاجرہ کی سنت پہ آج سارے مسلمان حج کرنے والے عمل کر رہے ہیں، جبکہ پانی موجود ہے وہاں پر۔ تو اسی طریقے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو نور مصطفیٰ کی جھلک نظر آئی تھی، انہوں نے چوم لیا، ہم وہی سنت پہ عمل کر کے چوم رہے ہیں، ہم کو تو نظر نہیں آ رہا لیکن ہم چوم رہے ہیں۔ اب ایک روایت کا جواب تو یہ ہو گیا، اب ایک روایت اور سن لو، اور میں پورے حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ روح البیان کتاب کا نام کیا ہے؟ تفسیر روح البیان، نام یاد رہے گا کہ بھول جائیں گے؟ تفسیر روح البیان۔ اس تفسیر کے لکھنے والے ہیں حضرت علامہ امام اسماعیل حقی علیہ الرحمت و رضوان۔
انہوں نے یہ تفسیر قرآن لکھی ہے. یہ آج کل کی تفسیر لکھی بھی نہیں ہے، سینکڑوں سال پہلے آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. اسی تفسیر قرآن تفسیر روح البیان شریف میں آپ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے. وہ روایت کیا ہے سن لو کہ مسجد نبوی شریف میں سرکار مدینہ علیہ السلام جلوہ فرما تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے تو آپ نے رسول سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں اذان کہہ دوں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں بلال اذان کہہ دو. تو رسول کے زمانے مبارکہ میں ممبر جو ہے وہ مسجد کے باہر ہوتا تھا، اذان کہنے کا ممبر. تو اس ممبر پہ چڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہنے لگے. تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے کہتے جہاں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے لگے، کس طریقے سے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بزرگ و برتر ہے، اللہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہر کلمے دو بار، اللہ اکبر 4 بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار آپ نے اذان میں کہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے. جب سرکار کا ذکر آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اب اذان مکمل ہو گئی، اس کے بعد اذان کی دعا پڑھی گئی. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا ہونے کے بعد سرکار نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج میرے پیارے خلیل نے بہت ہی پیارا عمل کیا ہے. تم میں سے کوئی دیکھا ہو تو بیان کرو، کون سا ایسا عمل تھا جو میرے خلیل کا پیارا عمل ہے؟ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان میں آپ کا نام پاک پڑھ رہے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، تو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا رہے تھے اور زبان سے کچھ پڑھ رہے تھے. آقا یہ منظر میں نے دیکھا ہے.